اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایام پرنور میں کچھ دنوں تک معرف قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی سیرت اور ان کی روش زندگانی کو آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ پڑھیے گا قرآن مجید 6,500 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن کریم میں، اور پروردگار نے انہی آیات میں سے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 محترم مہینے ہیں، جن میں ماہ رجب، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام۔ انہی 12 مہینوں میں ایک محترم اور باعظمت و بافضیلت مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اور سبھی کہتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں واحد وہ مہینہ جس کا نام پروردگار عالم نے ذکر فرمایا ہے وہ یہی ماہ مبارک رمضان ہے۔ مالک نے ایک بار توفیق دی کہ ہم اور آپ اس برس پھر خدا کی مہمانی میں جائیں اور پروردگار ہمارا میزبان قرار پائے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کا ایک سبب نزول قرآن مجید ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے جس میں پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پروردگار نے صاحبان ایمان پر، صاحبان اسلام پر روزے جیسی عظیم عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض قرار دیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر اللہ نے فرض قرار دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کہ تم باتقوا بن سکو۔ اگر توفیق رہی تو ان دنوں میں بیان کروں گا تقوا کبھی آنکھ کا ہوتا ہے، تقوا کبھی کان کا ہوتا ہے، تقوا کبھی مال کا ہوتا ہے، تقوا کبھی زبان کا ہوتا ہے، تقوا کبھی آبرو کا ہوتا ہے۔ تمام تر مراحل حیات میں انسان کو اپنے آپ کو باتقوا بنانا پڑے گا۔ بہرحال نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث پیش کروں، پھر بعض علماء کرام کی سیرت اور ان کی روش زندگانی بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں جو موضوع گفتگو بھی ہے ماہ رمضان اور سیرت علماء، تاکہ مطالب کسی حد تک آپ تک میں منتقل کر سکوں۔ پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، خطاب تمام بشریت سے، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم، تم اپنے اعمال و کردار کی بدی میں پھنس چکے ہو، گرفتار ہو چکے ہو، لہٰذا اس ماہ صیام میں خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کے ذریعے خود کو اس سے نجات عطا کرو۔ ہے بھی یہی، روایات میں بھی ملتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان در حقیقت کثرت دعا، کثرت استغفار کا مہینہ ہے۔ میں امیر المؤمنین کا یہ فرمان پیش کروں گا۔ مولا امیر المؤمنین ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، ماہ رمضان میں تم پر لازم ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو اور اپنے دست سوال کو خدا کی بارگاہ میں آگے بڑھا دو۔ اس میں ملتا ہے دعاؤں کو اجابت کا شرف ہم پہ اللہ کا احسان ہے ماہ رمضان۔ بہرحال علماء کرام کی ایک طویل فہرست ہے۔ میں نے آیت اللہ شاہ آبادی سے لے کر امام خمینی رہبر معظم انقلاب سے لے کر آیت اللہ بہجت، آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آمولی سمیت دیگر علماء کرام اور مراجع عظام کے سوانح حیات پر مشتمل کتب کو اور اوراق کو دیکھا، بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں، لیکن یہ بات میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماہ رمضان میں تمام علماء، طلاب، افاضل یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنے نفس کی تہذیب کی مرحلے کو طے کرتے ہوئے اور تہذیب نفس کے مرحلے سے عبور کرتے ہوئے
خود کو اس منزل تک پہنچائیں جو ایک واقعی بندے پروردگار کی شان ہوا کرتی ہے۔ لیکن کہاں عام طلاب، کہاں عام علماء، کہاں عام افاضل، اور کہاں وہ برجستہ علماء کرام جن میں نام لینا چاہوں گا معمار انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد بزرگوار عارف کامل جناب آیت اللہ العظمیٰ محمد علی شاہ آبادی علیہ الرحمہ کا، جن کی تاریخ وفات ہے 1228 ہجری شمسی۔ آپ توجہ کیجئے گا، یہ کون استاد ہیں امام خمینی کے؟ ایک ایسے عظیم المرتبت استاد کہ لکھا ہے علماء نے کہ آغا شاہ آبادی کی رحلت کے بعد جب کبھی امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد بزرگوار کا نام لیا تو ہمیشہ ایک لفظ کہا، روحی لہ الفدا، میری جان ان پر قربان۔ واقعی میں جب انسان اپنے استاد کا احترام کرتا ہے تو اسے پروردگار وہ منزلت عطا کرتا ہے کہ آج عرصہ گزر جانے کے بعد بھی قریہ قریہ، بستی بستی، ملک ملک ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی باتیں، ان کی یادیں لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ مرحوم شاہ آبادی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی شبۂ قدر میں آپ کا طرز حیات بالکل جدا تھا، نہایت مختلف تھا۔ کون سی رات جس کے لیے پروردگار کہتا ہے ہم نے قرآن کو شب مبارک میں نازل کیا؟ پھر سورہ قدر پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہاں تک کہ مرحوم شاہ آبادی جس جگہ پر شب قدر میں احیا کرتے تھے، اعمال بجا لاتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، لوگ ان کی بزم میں شریک ہونے کے لیے دور دراز علاقوں سے تشریف لاتے تھے، اور آنے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ شبۂ قدر کی فضیلت سے کسب فیض کر سکیں اور بھرپور استفادہ کر سکیں۔ لکھا ہے علماء نے، مرحوم شاہ آبادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، استاد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شبۂ قدر میں اعمال خود بجا لاتے تھے، یعنی کہ کوئی دوسرا مولوی صاحب یا کوئی دوسرا عالم دین، کوئی فاضل جلیل اعمال شب قدر بجا لائے اور اس کی اقتداء میں دیگر چیزوں کو یہ ادا کریں، نہیں، خود پابند تھے کہ اعمال شب قدر بجا لائیں۔ اور جب آپ تقریر فرماتے شبۂ قدر میں یا دعا کرتے تو گویا مسجد کے در و دیوار بھی آپ کے ساتھ کریو جاری کرتے تھے۔ یہ شوق عبادت، یہ لقاء اللہ کا جذبہ، یہ بندگی پروردگار کا امتیاز ہے جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں خود حاصل کرنا ہے۔ میں دوسرا نام پیش کروں، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی قاضی طباطبائی، جن کی ولادت ہے سن 1285 ہجری شمسی میں اور تاریخ وفات ہے سن 1366 ہجری قمری۔ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت اور مفسر قرآن جناب علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کے استاد بزرگوار تھے، آپ ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں خصوصی درس کا اہتمام کرتے تھے۔ نماز مغرب کے تقریباً 2-3 گھنٹے بعد آپ کے شاگرد حضرات آپ تک پہنچتے اور یہ سلسلہ گفتگو اور درس و بحث و مباحثہ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقفے تک جاری و ساری رہتا۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں آقا قاضی اپنے درس کی چھٹی کر دیا کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں آقا قاضی کسی کو دکھتے نہیں تھے۔ عجیب و غریب بات ہے، نہ نجف میں، نہ کربلا معلیٰ میں، نہ مسجد سہلہ میں، نہ مسجد جمکران میں، نہیں معلوم کہاں چلے جاتے تھے، اور پھر آپ 20 دنوں کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہتے تھے، شاید کسی گوشہ تنہائی میں خلوت اختیار کر کے اپنے خدا سے راز و نیاز کی راہوں کو تلاش کرتے ہوں۔ اور یہ بزرگوں کی سیرت ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ایام پر نور میں بھرپور فائدہ اٹھاؤ، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، روزے جیسی عبادت کے ذریعے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے اور اپنے گناہوں پر احساس ندامت کے ذریعے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور نام آیت اللہ مرزا حسین خلیلی، یہ دور مشروطہ کے رہبر میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کوفہ میں اعتکاف پر بیٹھتے تھے۔ واقعی میں اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ الحمدللہ ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا ہے
کہ ہمارے اسی شہر لکھنؤ میں جہاں سے میں پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جوان، بزرگ، مؤمنین مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور پھر اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ پھر وہ اعتکاف جو اس ناچیز نے دورہ طالب علمی میں حرم امام علی رضا علیہ السلام یا شہر مقدس قم کے مدرسے آغا گل پائگانی کی مسجد میں انجام دیا، دوستوں کے ساتھ، اس کی لذت کیا ہی کہنا۔ آپ مسجد ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کوفہ میں اعتکاف کرتے تھے، اور بین الطلوعین یعنی طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس کے درمیان آپ سے زیارت عاشوراء نہیں چھوٹتی تھی۔ یہ بہت اہم عبادت ہے ماہ مبارک رمضان میں، جہاں تمام اعمال کو بجا لانا ہے، انہی اعمال میں زیارت عاشوراء بھی بعض علماء کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی علیہ الرحمہ، ان کی تاریخ وفات ہے سن 1304 ہجری شمسی۔ آپ کا شمار امام خمینی علیہ الرحمہ کے معلم اخلاق میں سر فہرست ہوتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے بکائین میں شمار ہوتے تھے، سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں مرحوم جواد آغا ملکی تبریزی اس دور میں رجب، شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتے تھے، اور یہ علماء کی سیرت رہی ہے۔ مرحوم آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی ماہ رجب، ماہ شعبان کے روزے رکھ کر ماہ رمضان کے روزوں سے اسے متصل کرتے تھے، اور بڑھاپے میں جب نہیں روزہ رکھ پاتے تھے ماہ رجب اور شعبان کا تو کہتے تھے کہ کاش وہ جوانی کے ایام پھر سے واپس ملتے، اور جوانوں سے کہتے تھے ان جوانی کے ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ آپ نافلہ نمازوں کے قنوت میں زیادہ تر حافظ شیرازی کا شعر پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ علماء کی سیرت ہے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں۔ ایک اور نام لے لوں اور بات کو آج یہیں پر ختم کروں۔ ماہ مبارک رمضان جو ماہ بندگی پروردگار ہے، مرحوم آیت اللہ العظمہ محمد کاظم آخند خراسانی 1290 میں ان کی وفات ہوئی ہجری شمسی۔ آپ عموماً صبح اور مغرب کی نماز باجماعت ادا کرتے، لیکن ماہ سیام میں نماز جماعت سے ہی ساری نمازیں پڑھتے، یعنی نماز فجر بھی، نماز ظہرین بھی، نماز مغربین بھی، اور نوافل آپ سے نہیں چھوٹتی تھیں، مستحب نمازیں آپ سے نہیں چھوٹتی تھیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود ماہ مبارک رمضان کے عظیم لمحات میں ہمیں اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں مرحوم قرار دے نہ کہ محروم، اور ہمیں حج جیسی عظیم عبادت کو بجا لانے کی توفیق کراوت فرما۔ انشاءاللہ آئندہ دن پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے بعض علماء کی گفتگو کو لے کر کہ ماہ رمضان میں ان کی روش کیا تھی، ان کا طرز حیات کیا تھا، فضیلت ماہ رمضان کے ضمن۔